کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن کے دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ انسان کی سوچ ہی اس کی نیت ہوتی ہے، جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہاری سوچ ہی تمہاری تقدیر ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ جب راستے اور رابطے خدا سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکا۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں۔ وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے پیسے سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، وہ ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ مت بہا آنسو بے قدروں کے لیے، جو قدر کرتے ہیں وہ کبھی رونے نہیں دیتے۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں۔ محبت اختیار کرو، محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث ہوتا ہے۔ دنیاوی رشتے تب ہی مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے، اور شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ دل پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں، مخالفت منظور ہے منافقت نہیں۔ ہر رشتے کی بقا میں کسی ایک کی انا دفن ہوتی ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے
کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتے رہے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے یا با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ کبھی آواز دینے کا تکلف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس، ذرا سامان رہ جائے۔ سب سے بڑا خوف محبت ہو جانے کا نہیں ہوتا، سب سے بڑا خوف مل جانے کے بعد آہستہ آہستہ فطرتاً بیزار ہو جانے کا ہوتا ہے۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کا وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ کچھ لوگوں کو دکھاوے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اپنی اوقات تک دکھا دیتے ہیں۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ انسان نہ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر، جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ عورت کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک سا میسر نہیں ہو سکتا۔ اگر صنوبر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی تو اس کا یقین نہ کرنا۔ عادت بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے۔ میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا، گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ ہر ایک شے کی یہاں قیمت مقرر ہے عزیز، یہاں تو مفت میں نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپتھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ غم کے 5 پہلو ہوتے ہیں: انکار، غصہ، سمجھوتا، اداسی اور منظوری۔ اگرچہ ہم سب کچھ کہتے یا لکھتے ہیں، یا پھر بھی دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔